granted. جی ڈسکشن کے لیے عثمان آئٹم نمبر 12 پہ ہم آ گئے تھے, موشن آف تھینکس اینڈ بلوچستان. تو عثمان بدینی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم شروع کہاں سے کریں, کیونکہ کل جس طریقے سے میں نے ایوان کو دیکھا اور ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکثریت, شروع میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کو جیسے بھول گئے. بلوچستان میں یہ واقعات آج کے نہیں ہیں. بلوچستان میں اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو یہ 70 کے دہائی کے ہیں. اس وقت کے حالات اور تھے, اس وقت کی مجبوریاں ہوتی, لیکن بلوچ اس وقت بھی پسماندہ تھا, بلوچ آج بھی پسماندہ ہے. بلوچستان کے حالات کے بارے میں آج سے مہینہ پہلے میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فلور پہ آ کے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن اسے مختلف طریقے سے کہا گیا کہ نہیں, حالات ایسے نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچے, آیا بلوچستان میں یہ حالات پیدا کیسے ہوئے, کن وجوہات کی وجہ سے ہوئے. 70 کی دہائی میں کہا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے بلوچ نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا. آج ہماری وہ کون سی غلطیاں ہیں, ہماری آج وہ کون سی مجبوریاں ہیں کہ آج ایک پی ایچ ڈی اور ایک ڈاکٹر جو ہے نا اپنا قلم چھوڑ کے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے. حقیقت تو یہ ہے کہ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ ان اسمبلیوں میں کہ بلوچستان کی آواز کو سننے کو کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کہاں کا اصول ہے, یہ کہاں کی بات ہے کہ 60 سے 70 سال کے عمر کے لوگ بھی یہاں آ کے شرم اور حیا والی باتیں کرتے ہیں. صحیح کہتے ہوں گے, یہ شاید اسلام آباد کی تربیت ہے, یہ شاید اسلام آباد کا لینگویج ہے, لیکن با خدا میرا بلوچستان ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں لوگ, بلوچستان کے بلوچ, بلوچستان کے پشتون, بازار بلوچستان کے ہزارہ, بلوچستان کا سیٹلر پنجابی روایات والا ہے. بلوچستان کے ہر مسئلے پہ بلوچستان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے یونٹی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دشمنوں کی مقابلہ کی ہے. آج بلوچستان جل رہا ہے. آج بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے واقعات کے بعد یہ بڑا ایک واقعہ آیا ہے. بلوچستان کے ایشو پہ آج سے پہلے بھی اکثر ہمارے اکابرین نے یہاں بات کرنے کی کوشش کی, گوش گزار کیا کہ بلوچستان کہاں تک پہنچ چکا ہے. لیکن ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ آج 75 سال بھی بلوچستان کے مسئلے وہی ہیں جو پہلے دن کے تھے. بلوچستان کے بچے کو اس کا رائٹس چاہیے, بلوچستان کے پڑھے لکھے بچے کو اس کی نوکری چاہیے, بلوچستان کے تاجر کو اسے وہ ماحول چاہیے جس میں وہ بزنس کر سکے, بلوچستان کے زمیندار کو وہ وسائل چاہیے جس سے وہ اپنی زمینداری کر سکے. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے آج بلوچستان کا ہر بندہ اس پہ مجبور ہے. یا اللہ میرے بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ میں مانتا ہوں عالمی دنیا میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی افغانستان کا مسئلہ ہے تو وہ عذاب بھی بلوچستان پہ آتا ہے, ایران کے ایشوز ہوتے ہیں تب بھی بلوچستان پہ مسئلہ آتا ہے. آج یہاں بیٹھے ہم پالیسیز تو بنا رہے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے گوادر دیا, بلوچستان کو ہم نے پورٹ دیا, بلوچستان میں ہم نے ریکودک دیا, بلوچستان میں ہم نے سیندک دیا, بلوچستان کو ہم نے ہزاروں کلومیٹر روڈ دیا. لیکن ہم کیوں اس بات کو بھول گئے کہ بلوچ کا بچہ آج بھی بھوکا ہے, بلوچ کا بچہ, پڑھا لکھا بچہ آج بھی ڈگریاں جلا کے کیوں وہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا ہے. بلوچستان کا وہ بچہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں
हर फोरम पे बलोच का बच्चा वहां जाके उन पोजीशंस पे अपना काम कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान का बच्चा क्यों इस पाकिस्तान में और इस्लामाबाद के इन पॉलिसियों की वजह से क्यों पीछे रह गया है। अफसोस तो हमें इस बात पे होती है कि पहले बच्चे बंदूक उठाते थे, आज हमारे बच्चों ने अपने जिस्म पे बम बांधना शुरू कर दिया। जब बम बांधने की बात आती है तो जिस बंदे ने अपनी जान हथेली पे रखा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। खुदारा आज भी हम कहते हैं देर नहीं हुआ है। आज भी हालात ऐसे हैं कि असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने भी कबायली लोग हैं, इन सब का एक मुश्तरका एक ऐसे फोरम पे इन सबको इकट्ठा किया जाए कि जिस पे बलूचिस्तान बलूचिस्तान पे बात हो और बलूचिस्तान का मसले का हल निकले। बलूचिस्तान में कमी है तो एतमाद की कमी है। बलूचिस्तान वालों को यकीन नहीं होता कि हमारे लिए कुछ, जब हम यहाँ से किसी पॉलिसी पे हम बात करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको वो इतने बेभरोसा हो गए, वो कहते हैं कि शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है और असेंबलियों के अंदर बातें हैं। खुदारा हालात पे हम चाहें तो ओकाड़ा में भी वही हुआ, पाकिस्तान के हर कोने में दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान के हर कोने में हमारे उलमाए कराम के ऊपर हमला हुआ है, हमारे काफी दोस्त शहीद हुए हैं। खुजदार में हमारा एक बड़ा प्यारा साथी वडेरा सरवर मुसियानी को दिन दहाड़े शहीद किया गया। ऐसे ही कोयटा शहर में शहीद हुए, कई बम धमाके हुए हमारे साथियों के ऊपर। इन सब छोटे छोटे वाकयात को देखे तो आप कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाकया हुआ किस तरह हुआ। तो लिहाजा मेरी इस हैवान से दरखास्त है, खुदारा बलूचिस्तान पे सियासत ना करे, बलूचिस्तान की हालत पे सियासत ना करे, बलूचिस्तान के मामलात पे दिल खोल के, दिल साफ करके इस रमजान के महीने में, इस बाबरकत महीने में अल्लाह को राजी करते हुए बलूचिस्तान की हक की और हकीकी जो फैसला है, जो करना है वो करे। दुनिया में ऑपरेशन से मामला हल होते हैं, लेकिन क्या जो आज उन लोगों को आम पब्लिक का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को हम कैसे वापस ले सकते हैं? उस सपोर्ट को उनके बीच में हम कैसे एतमाद डाल सकते हैं? उस पे काम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल भी हमारे ऐवान में मौजूद साथियों को टाइम दिया, बलूचिस्तान का आज भी दिया। अब इस ऐवान की मर्जी है कि बलूचिस्तान के हक में, बलूचिस्तान की खातिर दिल से ये फैसला करते हैं कि हमने बलूचिस्तान का साथ देना है या सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम और एक दूसरे के लिए बातें करनी है। बहुत शुक्रिया साहब। जी, शेख आफ्ताब अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहस तो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस पर होनी थी, लेकिन बलूचिस्तान के होलनाक वाक़यात ने इस बहस का रुख ही मोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, ये इतना ही अफसोस की बात है कि पहले 1917 से पहले मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बड़ी अरूज पर थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान की मदद से, FC की मदद से इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया और 2018 के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल ही दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से अब फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया है और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ देह मरहले में से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान की अफवाज को रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें देनी पड़ती हैं, पुलिस को, रेंजर्स को, FC को शहादतें देनी पड़ती हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई और अहम मसला है जिस पर मैं समझता हूँ कि आज वक्त और हालात का तकाजा ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरीके से उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, सब इकट्ठे हुए
اداروں کے سربراہ وہاں پر بیٹھے اور پھر حل نکالا کہ ملک سے دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج جناب اسپیکر پھر وقت کا یہ تقاضا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں، اور جس کی اناؤنسمنٹ آلریڈی پرائم منسٹر آف پاکستان کر چکے ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھ کر تمام جتنے ہمارے سربراہان ہیں وہ بھی بیٹھ کر اس کا کوئی مکمل حل نکالیں۔ جناب اسپیکر، اس وقت کیونکہ میں اٹک کے اور پختونخوا کے بارڈر پر بیٹھا ہوں، وہاں پر جو میں نقل و حمل دیکھ رہا ہوں، اور وہاں سے پختونخوا سے کتنے تیزی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور کیا معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ جہاں تک کہ بلوچستان کا تعلق ہے جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ان کے مالی حالات انتہائی مخدوش ہیں۔ اب وہاں کا بچہ جب ڈگری ہاتھ میں اٹھائے ہوئے مارا پھرتا رہے گا، اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس کو باعزت روزگار نہیں ملے گا، 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں ملے گی، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس نے پھر کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم میں جانا ہے اور اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرے گا اور ملک اور قوم کو بھی ایک غلط راستے پہ ڈال دے گا۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں پورے دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جو مارے پھرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق پختونخوا سے ہو، سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو یا بلوچستان سے ہو، اب ہمیں ان کے مستقبل کی طرف بھی دیکھنا ہوگا تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو، یہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے قابل ہو سکیں، یہ اپنے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکیں، تو تب ہی اس ملک میں حالات مکمل طور پر ٹھیک ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ معاشی حالات کے ٹھیک کیے بغیر ہم اس ملک کے اندر اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھول ہے۔ ہمیں ملک کی معاشی حالات کی طرف بھی مکمل دھیان دینا ہے، ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے، کم از کم یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے ہر شخص کے گھر پر اس کا اپنا چھت ہو، اس کو 2 وقت کی روٹی ملے، اس کے بچوں کو تعلیم ملے، اس کو علاج معالجہ کی سہولتیں میسر ہوں۔ اگر ہم